اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو انہوں نے فون کیا. میں بتا رہا ہوں نا دین میں تحریفیں کیسے ہو رہی ہیں. کوئی بھی مفتی اعظم بن کے کچھ بھی فتویٰ دیتا پھرے یار. تو کہتے ہیں ایک گھر لینا جائز ہے, باقی گھر لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ ایک گھر آپ کی بنیادی ضرورت ہے, اس لیے سودی قرضہ لینا جائز ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی ان مفتی اعظم صاحب سے پوچھو کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گھر انسان کی بنیادی ضرورت ہے, اور بنیادی ضرورت اگر کوئی قرضہ بغیر سود کے نہ دے رہا ہو تو شدید بنیادی ضرورت میں مجبوری میں بینک سے قرضہ لینے کی بھی گنجائش ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کون سی حدیث میں ہے کہ اپنا گھر ہونا بنیادی ضرورت ہے؟ لوگ رینٹ پہ جو رہ رہے ہیں, کرائے پہ رہ رہے ہیں, تو ان کے لیے مورگیج پہ ذاتی گھر خریدنا جائز نہیں ہے. یہ تو آپ نے فرض کر لیا کہ ذاتی گھر کا ہونا. دیکھو اسلام یہ مانتا ہے کہ روڈ پہ گھر انسان کی بیسک ضرورت ہے, لیکن یہ دیوار میری ذاتی ہو, یہ ٹائل میری ہو, یہ لیٹرین میرا ہو, یہ نل کا کیا ہو, یہ میرا کہاں سے آپ کی ضرورت آ گئی؟ یہ کون سی حدیث میں ہے؟ تو میں نے کہا بھائی اگر آپ کرایہ دے سکتے ہو, کرائے کے گھر پہ حلال طریقے سے رہ کے, تو آپ کے لیے مورگیج پہ گھر لینا جائز نہیں ہے. ہوس کو ضرورتیں بنایا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے پاس اللہ نے بہت دیا, آپ اپنا گھر خریدو, منع نہیں کر رہے, اسلام منع نہیں کر رہا, لیکن اس کو بیسک ضرورت مت سمجھو. یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی گاڑی ہونا انسان کی بنیادی ضرورت. او بھائی کنوینس کا ہونا تو بنیادی ضرورت ہے. اس زمانے میں آپ کا آفس اگر صدر میں ہے تو پیدل نہیں جا سکتے, ایک ہی دفعہ جاؤ گے, اس کے بعد گھر واپس. اب کوئی کہ پرانے زمانے میں چونکہ اتنے لمبے, جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے دوسرے مدین پیدل چلے گئے تھے, تو تم پٹیل پاڑا پیدل کیوں نہیں جا سکتے اپنے آفس میں؟ لوگ بول سکتے ہیں نا بھائی, ہم ان کو یہ کہیں گے وہ ایک دفعہ جائے گا اور ایک دفعہ آئے گا, اگلے دن جانے کے قابل نہیں. ہونا تو بیسک ضرورت ہے, لیکن یہ ضرورت W11 سے پوری ہو جاتی. یہ 4K سے 4J سے اگرچہ بہت ڈینجرس, خطرناک, رسکی معاملہ ہے, لیکن اس سے یہ ضرورت پوری بولو نا ہو جاتی ہے. یہ جو حدیث آتی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ, بڑی پیاری حدیث ہے, بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں, سننے میں. تشریح میں مزہ نہیں آئے گا, مجھے تو آئے گا, آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا تشریح کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. مجھے یاد دلائیے گا, میں 2 فرق بتانے تھے کہ کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہوتا ہے. اسباب وہ بھی اختیار کرتے ہیں اور اسباب ہم بھی, تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا؟ ایک میں نے بتا دیا, دوسرا رہ نہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ لوٹتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ان کو جیسے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں, تمہاری بھی کیا ہوں گی؟ پوری. لوگ یہ حدیث سن کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں, یار اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, گاڑی بھی آ جائے گی ہے بھائی, لینڈ کروزر بھی آ جائے گی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے. اب پرندے کو تو ضرورت نہیں نا لینڈ کروزر کی, اس لیے اس کا تذکرہ نہیں آ رہا. ہماری تو بنیادی ضرورت لینڈ کروزر بھی ہے, ہماری بنیادی ضرورت 4 شادیاں بھی ہے, ہماری بنیادی ضرورت جو ہے وہ بزنس بھی ہے, اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو ہم اللہ پہ توکل کریں گے تو ساری چیزیں ہمیں کیا ہو جائیں گی؟ مل جائیں گی. یہ تشریح نہیں ہے. تشریح یہی ہے کہ پرندہ اپنی طبعی لائف پوری کر کے جاتا ہے, اس کی ساری بیسک ضرورتیں بولو پوری ہوتی ہیں, جبکہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. نظر نہیں آ رہی. پرندہ جب صبح گھونسلے سے اڑتا ہے, اس کو کتنا باجرہ چاہیے, اس کو تو پوری ایک فیڈ ہے اس کی, اتنے پروٹین چاہیے, اتنا کیلشیم چاہیے. کہیں بھی باجرہ دانہ نظر
نہیں آ رہا ہوتا. وہ صبح جاتا ہے کبھی کہیں کچھ کبھی کہیں کچھ, ہوتے ہوتے جب شام کو آتا ہے نا, اس کا پوٹا طبیعت سے کیا ہوتا ہے, بھرا ہوا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, جب پرندہ بالغ ہوتا ہے اور اس کی مادہ بالغ ہوتی ہے تو ان میں ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں. وہ ڈیزائرز بھی اللہ پوری کرنے کا انتظام, بولو نا, نر کے لیے مادہ کا, مادہ کے لیے نر کا انتظام. پیر بھی مل جاتا ہے, ان کو رشتے بھی تلاش کرنے میں استخارے نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی, تعویذ گنڈوں کی ضرورت, چمونی آپا کی مدد لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی, یا مدد لے بھی لیں تو ہو جاتا ہے. یہ جو کمارے چھڑے چھاٹ کہتے ہیں نا, ہوتی نہیں ہو بھائی, تمہارے اپنا معیار بہت اونچا ہے. تمہارا اپنا معیار ایسا ہے کہ تم دکان پکوڑوں کی اور باتیں کیا ہے, کروڑوں کی. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے تو ہو جائے گی. سمجھتے ہی نہیں ہو نا تم دنیا کو مسافر خانہ. تو پرندوں کی پیئرنگ کا انتظام بھی کیا ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. اب ان کی پیئرنگ ہوتی ہے, انڈوں کا ٹائم آتا ہے. اب پرندے کو سوٹیبل جگہ چاہیے. چڑیا اور چڑی کی مثال ہم لے لیتے ہیں, ان کو ایک سوٹیبل جگہ چاہیے جہاں وہ عزت کے ساتھ سانپ سے, چیلوں سے, کووں سے اپنے بچوں کو بچائیں, اور ٹیمپریچر بھی اس جگہ کا صحیح ہو, اتنی شدید گرمی بھی نہ ہو کہ گرمی سے مر جائیں, ایسی ٹھنڈ بھی نہ ہو کہ ٹھنڈ سے ہلاک ہو جائیں. یہ انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ ماشاء اللہ کہیں اللہ کی مرضی نہ ہو تو ایک الگ بات ہے. نارملی یہ انتظام کیا ہوتا ہے, حالانکہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. سوال پیدا ہوتا ہے یہ چڑا چڑی بنائیں گے کیسے؟ انہوں نے تو نہ کوئی انجینئرنگ کا کورس کیا, یہ گھونسلہ بنائیں گے کیسے, کہاں بنائیں گے؟ اللہ ان کو جگہ بھی دکھا دیتا ہے اور تنکوں کو جوڑنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے. وہ طریقہ سکھاتا ہے جو ان کے بچوں کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہو, اس سے زیادہ سوٹیبل ہو نہیں سکتا, ایسا طریقہ سکھا دیتا ہے ان کو. اب کیا ہوتا ہے, یہ انڈے دیتے ہیں, اس پہ بیٹھتے ہیں. اب ان کی ذمہ داری بڑھ گئی. پہلے ان کو ایک بندے کا خوراک چاہیے تھی, اب ان کو بچوں کے لیے بھی دانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اب چڑوں کے جو فیملی پلاننگ والے ہیں, چڑوں کے, وہ آ کے ان کو سمجھاتے کہ تم سارا دن دانا پانی لے کے اس غربت مہنگائی کے دور میں, جب ڈالر 200 روپے جا چکا ہے, تم اس غربت مہنگائی کے دور میں کس ٹینشن سے تم نے اپنا پیٹ بھرا ہے. اب تم ان 12 انڈوں سے 12 چوزے نکال کے ان کا پیٹ بھرو گے, تمہارا دماغ خراب ہے. اور ان کو صرف پیٹ نہیں بھرنا, کل ان کی بھی شادی ہوگی, ان کو بھی ایسا مکان چاہیے ہوگا. اتنے درخت کہاں ہیں مارکیٹ میں, چیل کوے دیکھو کھانے والے کتنے گھوم رہے ہیں. لیکن چڑا چڑی پر اس تحریک کا کوئی اثر, بولو نا, نہیں. وہ فطرت کے اصولوں پہ چل رہے ہیں کہ یہ نظام خدا کا بنایا ہوا ہے, اس میں ہمیں ٹانگ اڑانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جس نے ہمارے باپ دادوں کو کھلایا, ہمارے بچوں کو بھی وہ کھلائے. اور پھر ان کے بچے ہوتے ہیں. اب بچے ہونے کے بعد ذمہ داری ڈبل ہو گئی اور کام کرنے کا ٹائم ان کے پاس شارٹ ہو گیا. پہلے کلے تھے, اکیلے, ایک پیٹ تھا اور 12 گھنٹے تھے ان کے پاس کمانے کے لیے نا, صبح سے لے کے شام تک. اب بچے زیادہ ہو گئے اور کمانے کے لیے ٹائم کیا ہے, کم, کیونکہ ان کی کیئر بھی کرنی ہے. بلی نے کھا جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ ہو جائے. میں حدیث کی تشریح کر رہا ہوں آپ کے سامنے, آپ سمجھ رہے میں چڑا اور چڑی پہ کوئی پروگرام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. لوگ کہتے ہیں نا قرآن حدیث سے مفتی صاحب بیان کے دوران بہت ہٹ جاتے ہیں. ہٹتا نہیں ہوں بھائی, اس حدیث کو تشریح کرنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوتا ہوں. بہت نیچے لوگوں کے کمنٹس آ رہا تھا, یہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا آج پورا بیان میں آپ نے 2 آیتیں بھی نہیں پڑھی ہیں, قرآن پہ بیان کیا کرو. میں نے کہا مجھے پورے بیان میں ایک بات بتا دو جو قرآن کے خلاف, یہ حدیث کے خلاف, تو سینس استعمال کیا کریں. تو اب بتاؤ یہ سارا انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ بچے بڑے ہوتے ہیں, ان کی شادیاں, پورا صدیوں سے سیٹ اپ چلتا ہوا آ رہا ہے. کوئی ناگہانی آفت آ جائے یا اللہ ہی ان کی نسل کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر چوہے چھپکلیاں مسلط کر دے تو الگ بات ہے. نارملی ایسا نہیں ہوتا. تو حدیث کا مطلب بھی یہ ہے کہ تمہاری جو بیسک ضرورتیں ہیں, اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو وہ ضرورتیں کیا ہوں گی, بولو, پوری ہو جائیں گی. تو ہماری بیسک ضرورت بھی میرے بھائی یہی ہے کہ جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جائیں تو پیٹ, بولو نا, بھرا ہوا ہو, سمجھتے ہو, اور گھر ایسا سوٹیبل ہو جس میں دھوپ گرمی سے بچنے کا انتظام اور سر چھپانے کی جگہ ہو, چاہے اپنے پیسوں سے ہو
چاہے کسی بیوقوف نے 3 کروڑ کا گھر بنا کے آپ کو تھوڑے سے کرائے پر, میں تو مالک مکان کو بیوقوف کہتا ہوں, 2-2, 3-3 کروڑ لگا کر تمہیں 40-40 ہزار میں پکڑا دیتا ہے. وہ گھر بنایا اس نے, فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ تم تھوڑا سا کرایہ دے کے موج مستی کر رہے ہو اس میں, تو وہ تو بیوقوف ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہو بیوقوف کیوں, اتنی بڑی پراپرٹی اس کی 2 کروڑ کی 3 کروڑ کی, اتنی بڑی, تو کیا کرے گا, 2-3 کھائے گا کیا اس کو؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. دیکھو آپ نے ایک دیگ بنائی نا 2 لاکھ کی, آج کھا لو, جو بچ گئی صبح ناشتے میں کھا لینا, جو بچ گئی دوپہر کھانے میں, پھر جو بچ گئی رات کھانے میں. 1 ہفتہ نہیں, 1 مہینہ نہیں, 2 مہینے میں پوری دیگ آپ کھا کے بولو استعمال کر. دیگ کا کام کیا ہے, کھانے کا استعمال کیا ہے, پیٹ میں جانا. تو کھانا جتنا مرضی بنا لو, ایک نہ ایک دن بالآخر آخری لقمہ کھا کے آپ کیا کر لو گے, ختم. یہ کھانے کا استعمال. مکان کا استعمال کیا ہے, رہنا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے 3 کروڑ کا مکان بنا کے اس میں جو موٹے موٹے سریے ڈال دیے, آپ کی ہڈیوں کا سریا بہت تیزی سے زنگ کھا رہا ہے, آپ کو اس میں اتنا رہنا نصیب نہیں ہوتا. دیکھ تیار آپ کرتے ہو, کھاتا کوئی اور ہے. اتنا زیادہ اپنا 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 میرا مکان, یہ مسافر خانہ جو لوگ دنیا کو سمجھتے ہیں, ان پہ یہ چیزیں سوٹ بولو نہیں کرتی. میں تبھی کہتا ہوں اگر آپ کو پیسہ بچانا ہے نا بزنس کے لیے, تو پلاٹ خرید کے بیچ دیا کرو, مکان کرائے پہ ہی رہو. اچھا ہے, مکان کس پہ رہا کرو, کرائے پر. دوسرے کی انویسٹمنٹ سے فائدہ اٹھاؤ یار. اس نے اتنا اچھا گھر بنا دیا, اور ویسے بھی 5 سال میں اس کے گھر کا بیڑا غرق کرنا ہے آپ نے, تو کیوں اپنا اچھا گھر بنا کے کسی اور سے بیڑا غرق کروا رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے نا کرایہ دار کیسا بیڑا غرق کرتے ہیں گھر کا. آپ اس خوش فہمی میں ہوتے مجھے 40,000 50,000 کرایہ دے رہے ہو. بھائی جب یہ جائے گا نا 5-10 سال کے بعد, جو ریپیئرنگ ہوگی نا اس کی, اس میں آپ کی آنتیں ہل جائیں گی. تو خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, یہ میرا بھی ٹاپک نہیں تھا بیان کا. تو میرا مقصد تو یہ, اگر پراپرٹی خرید کے بیچنا ہے تو مکان خرید کے بیچ دو, اپنا مکان بناؤ اس نیت سے جہاں اچھے پیسے لگیں گے کسی کو پہنا دیں گے ہم فوراً, ٹھیک ہے نا. رہنا وہنا نہیں ہے بھائی, مسافر خانہ ہے, موو ٹریولنگ کرنا ہے, ایک دن جنازہ اٹھے گا قبرستان میں چلے جائیں گے, تو کیا رہنا وہنا, یہ دیواروں اینٹوں سے دل لگانے کا بالکل بھی نہیں ہے. اور پھر بھی بہت پیسہ دیا ہے تو کھا پی کے جو بچ گیا تو چلو یار بچوں کے لیے ایک مکان بنا دو, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا, جلدی سے میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, میرا بیان بہت لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. اصل جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جب اسباب ہم نے بھی اختیار کرنے ہیں اور کافر نے بھی اختیار کرنے ہیں, تو ہم میں اور کافر میں پھر فرق کیا ہوا؟ تو پہلا فرق کیا ہے, ہم ناجائز کی طرف نہیں جا سکتے, ہم دین اور مذہب کو تبدیل نہیں کر سکتے. روزہ رکھنا پڑے گا, نماز ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی, کاروبار کا فائدہ ہو یا نقصان, ایسی کی تیسی. ایسی ترقی پہ لعنت بھیجتے ہیں ہم جو آپ کو خدا سے غافل کر دے. غامدی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کل جناب آپ نے امتحان دینا ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں, قوم کے وسیع تر مفاد میں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, رمضان کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا, قوم کا مفاد جائے ایک طرف, کچھ بھی نہیں ہوتا, رکھنا پڑے گا آپ کو روزہ. بات سے بات نکلتی ہے. کچھ دن پہلے ایک اسکالر کی میں دیکھ رہا تھا اس کا کلپ, کسی نے کہا شدید بھوک میں روزہ توڑنا کیسا ہے؟ محترم نے جواب دیا جب شدید بھوک ہو رہی ہے تو پھر روزہ توڑنا کیا ہے؟ جائز ہے. دلیل یہ دی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ روزہ توڑا تھا, حوالہ بھی دے دیا حدیث کا. میں بار بار کہتا ہوں لوگ آج کل کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ حوالوں سے. کیا ریفرنس دے رہا ہے, کوئی بات بغیر ریفرنس کے نہیں کرتا. خدا کے بندو تمہیں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ جنگ کے موقع پہ, سفر کے موقع پہ ہے, وہ جہاد کے موقع پہ ہے. جہاد میں تو یہاں تک اجازت ہے کہ آپ کے سامنے اگر کسی نے مسلمان قیدی کو ڈھال بنا لیا نا, تو علماء کہتے ہیں پھر بھی اس کو قتل کرنا جائز ہے, اگرچہ سامنے مسلمان قیدی ہے, اس لیے کہ یہ تو وہ ہیلا ہمیشہ اختیار کریں گے, پھر تو آپ جنگ سے ہی رک جاؤ گے. وہاں تو پھر سفر ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. اس سفر پہ قیاس کس کو کیا جا رہا ہے؟ حضر پہ. تو شدید بھوک لگ رہی ہے تو کہہ رہے روزہ توڑ, بھائی نہیں جائز ہے روزہ توڑنا. شدید بھوک لگے, شدید پیاس لگے,
کسی کو روزہ زیادہ, میں نے پچھلے سال کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ جو مزدور دوپہر گرمی میں گڑھا کھودتے ہیں, رمضان کا روزہ ان کے لیے چھوڑنا جائز بولو نہیں ہے. اس پہ اتنا لوگوں نے تبصرہ کیا, اس مفتی کو دیکھو, اس کے ہاتھ میں ذرا پھوڑا پکڑاؤ, اس کو گرمی میں کنواں کھودنے پہ لگاؤ, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے فتویٰ دیتا ہے. پھر یہ بھی فتویٰ دے گا کہ توڑنا کیا ہے, جائز ہے. شاید میں فتویٰ دے دوں کہ توڑنا جائز ہے, لیکن اس فتوے کا شرعی اعتبار نہیں ہوگا, کیونکہ یہ فتویٰ پیاس سے متاثر ہو کے دے رہا ہوں گا میں. یہ تو خود اس کی علامت ہوگی, مفتی غلط فتویٰ دے رہا ہے, اس کو بہت سخت پیاس لگ رہی ہے, تو اس کا فتویٰ کیا ہو گیا ہے. بولو نا, مفتی بھی تو صحیح بات اسی وقت کرے گا نا جب خود عذاب میں نہ آیا وہ. انشاءاللہ میں پھر بھی فتویٰ نہیں دوں گا میں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج جو ہے نا قرآن اور حدیث کی نصوص کو ہر آدمی نے قرآنی آیت کو اپنے اوپر فٹ کر کر کے اپنی مرضی پہ وہ کر رہا ہے. بھائی مزدور کی کون سی آپ نے آج سے نکال لیا کہ مزدور روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسے روزہ بہت زیادہ لگتا ہے, تو روزہ تو میرے بھائی کسی کو بالکل بھی نہیں لگتا اور کسی کو بہت زیادہ. جو لوگ ناروے میں برف میں 4 گھنٹے کا روزہ رکھیں گے سردیوں میں, ان کے روزے میں اور جو 18 گھنٹے کے ریگستانوں میں روزہ رکھیں گے, زمین آسمان کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن سزا دونوں کی ایک جیسی ہے. جو شدید گرمی کا روزہ توڑے گا اس کو بھی 60 روزے, جو 4 گھنٹے کا دن ہو اور سردی ہو اس میں روزہ توڑے گا اس کی بھی کتنی سزا ہے بولو؟ 60 روزے. ہاں شریعت میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بے ہوش ہونے لگے, مرنے لگے, تو موت سے بچنے کے لیے, بیماری سے بچنے کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے. اس میں چاہے وہ مزدور ہو یا وہ گھر میں ایئر کنڈیشن میں آرام سے بیٹھا ہوا ہو, اس میں مزدور اور عام آدمی کا فرق نہیں ہے. تو آج اس نئے فتووں نے کیا کیا ہے, رمضان میں مزدوروں سے روزے چھڑوا دیے. رمضان میں مزدوروں سے بولو روزے چھڑوا دیے. تو اسلامی احکام یاد رکھو, ایک اصول بار بار بیان کرتا ہوں, اسلام کے احکام آسان ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہے. خوب سمجھ لو, لچک نہیں ہے. دیکھو اسلام نے آرڈر دیا کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے, اور اللہ نے بتایا 4 اعضاء دھونے ہیں. چہرہ جو 4 فرض ہیں, بازو اور ٹخنوں تک پاؤں, یہ حکم دے دیا نا. اب آپ کہیں کہ یار میں ساری زندگی تو وضو کرتا آیا ہوں, آج میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں, میں نے وضو بھی پورا کر لیا, تھوڑا سا ٹخنا تھوڑا سا خشک رہ گیا ہے, معمولی سا, تو چلو ساری زندگی تو پورا ہی وضو کیا ہے اور اب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں تو ٹخنا تھوڑا سا خشک رہ گیا ہے, ایسا بھی نہیں پورا پاؤں نہیں دھویا, تو چلو اتنا کیا ہے مارکیٹ میں بولو چلتا ہے, اتنا چلتا ہے. یار اللہ بہت غفور رحیم ہے, اس پہ تھوڑی میری نا 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 نا. حدیث میں آتا ہے ویل للعقاب من النار, کسی کی ذرا سی ایڑی وضو میں خشک رہ گئی تو اس پہ جہنم کی آگ سے اللہ جلائے گا اس کو. اس لیے کہ جب وضو کا حکم دے دیا تو اٹ مینز وضو بولو نا کرنا ہے. جب کہہ دیا کہ 4 اعضاء دھونے ہیں تو اس کا مطلب چاروں پورے پورے دھونے ہیں, اس میں ایک بال 1 انچ کا کوئی فرق نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ وہ کرنا پڑے گا آپ کو. اگر وضو کا پانی نہیں ہے چند شرطوں کے ساتھ, تو شریعت کیا کہتی ہے, مٹی پہ ہاتھ مارو تیمم کی نیت سے, 1 دفعہ منہ پہ اور 1 دفعہ بازوؤں پہ. آپ پہ غسل فرض ہے نا, احتلام ہو گیا, نائٹ فال ہو گیا, گندگی میں لتڑے میں, پانی نہیں ہے دھونے کے لیے, اسلام کہتا ہے غسل کی نیت سے آپ نے کیا کرنا ہے, 1 دفعہ ایسے ہاتھ مارنا ہے یوں, اور 1 دفعہ ایسے ہاتھ مارنا ہے بولو ایسے کیا غسل کی نیت سے. اب آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں. آپ نے کہا یار آپ یہ تیمم بھول گئے, یا 1 دفعہ یوں کیا آپ نے, یہ والا بھول گئے آپ, اور نماز پڑھ لی آپ نے. اب آپ کہہ رہے ہو یار ویسے بھی پانی تو ویسے ہی نہیں ہے, یہ 1 دفعہ یوں مارنا بھول گیا تو کیا ہو گیا, اس سے ہوتا کیا ہے, یہ آپ بتاؤ, یہ ہاتھ یہاں پھرنے سے کیا ہے, جراثیم مر جاتے ہیں یہاں پہ, یا یہاں کوئی الگ سے نور کی شعائیں کرنیں آنا شروع ہو جاتی ہیں, یا فرشتے یہاں آرام کرنے آ جاتے ہیں. مٹی ہی تو ہے نا, یوں کرنا ہے ہاتھ, اور پتھر پہ تو مٹی بھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ تیمم ایسا ہوتا ہے کہ مٹی لگ بھی نہیں رہی ہوتی ہاتھ, تو صرف اتنا سر رہ گیا تو کیا ہو گیا. کوئی اسکالر اجازت دے گا کہ یار نماز آپ کی ہو گئی؟ بولو نا بھائی, کچھ بھی نہیں ہوا.
یہ کرنے سے واقعی کچھ نہیں ہوتا, لیکن جب اسلام نے کہہ دیا تو اب بہت کچھ بولو ہوگا. اس سے میں یہ فلسفہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے احکام آسان ہیں. آسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہر نماز میں نہا کے آؤ, مشکل ہو جاتی نا. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے بازو کہاں تک دھو, یہاں تک دھونا, کتنی پرابلم ہو جاتی یار. اللہ نے کہا یہاں تک آستینیں چڑھانا بھی آسان ہوتا ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پاؤں کہاں تک دھو, گھٹنوں تک. اللہ نے کہا ٹخنوں تک. یہ بہت آسان ہے. پھر اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پانی نہیں ہے تو بھی پانی ہی سے وضو کرنا پڑے گا. کتنی ٹینشن ہوتی جنگلوں میں, ٹرینوں میں, یار آدمی کیا کرے, مصیبت میں آ جاتا. کتنا آسان کر دیا. پانی نہیں ہے تو کیا کرو, مٹی ہر جگہ میں میسر ہوتی ہے. مٹی نہیں ہے جو مٹی کی جنس میں سے ہے, پتھر ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, آسان کر دیا. لیکن اس آسان میں آپ کو مزید ایڈیشن کی اجازت بولو نہیں. اسی طرح اسلام نے روزے کو آسان کیا. اللہ نے کہا جب رمضان کا مہینہ آئے تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ نے 2 آسانیاں کر دی. فمن کان منکم مریضن, بیماری میں چھوڑ سکتے ہو, اور سفر میں. تیسری اللہ نے اجازت نہیں دی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ تیسرا کوئی دنیا میں فرد نہیں ہے جس کو رمضان کا روزہ چھوڑنے یا توڑنے کی اجازت. تبھی فقہائے کرام چونکہ دین کو صحیح سمجھتے ہیں, اصول پڑھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے, فقہا کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مزدور نے مسئلہ پوچھا کہ میں بلوچستان میں کوئلے کی کان میں کام کرتا ہوں رمضان میں, اور میں رات میں یہ کام کر نہیں سکتا, دن میں چھوڑوں گا تو میری دہاڑی جائے گی, میرے گھر کا چولہا کیسے جلے گا, اور یہ کام مجھے کب کرنا ہے؟ رمضان میں بھی کرنا ہے کیونکہ دہاڑی چلی جائے گی میری. اس نے کہا کوئلے کی کان میں ایک دفعہ جانے کے بعد آدمی نکلتا ہے تو بدحواس ہو جاتا, اتنی شدید پیاس لگتی ہے. کیا میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ آج کے اسکالر ہوتے فوراً کیا کہہ دیتے, یار ایسی مجبوری میں کیا ہے, جائز ہے. مجبوری ایکچولی ٹوپی ڈرامے گھما دیتے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ نے جواب دیا جنگ اخبار میں, ہم بچپن میں پڑھا, اب تو پھر ہم نے بعد میں فقہا کو دیکھا کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی آپ روزہ بولو نہیں چھوڑ سکتے, روزانہ رکھنا پڑے گا بشرطے کہ آپ مسافر نہ ہو. اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے, نہیں ہے تو پھر تو مسافر ہیں. پھر کریں کیا بھائی, ہمارے تو مرنے لگتے ہیں. انہوں نے کہا جب مرنے لگے توڑ دیں روزہ. کیا کریں بولو نا, توڑ دیں. روز رکھیں اور روز توڑیں. اب آج کل کے جدید اسکالرز تو علماء پہ اعتراض کریں گے, ابے یہ دین کو تماشا بنا لیا انہوں نے, روز رکھوایا دین کا مذاق بنا لیا انہوں نے. روز رکھ کے جب روز توڑوانا ہی ہے تو رکھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام ایکچولی ایک وسیع, وہ ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں نا آج کل, میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, اسلام ایکچولی ایک وسیع مذہب ہے. اسلام تو اللہ تو غفور الرحیم ہے. یہ مذاق بن جائے گا روز رکھوا کے روز توڑوانا, یہ کہ او بھائی جان یہ مذاق نہیں بنے گا. رکھنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ اللہ نے مسافر کو چھوڑنے کی اجازت دی اور بیمار کو. یہ نہ مسافر ہے اور نہ بیمار. اور رہا یہ مسئلہ جب ناقابل برداشت کا مطلب یہ پیاس برداشت نہیں ہو رہی, اتنی کہ اب خطرہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو جاؤں, شوگر لیول کہیں ڈاؤن ہو گیا, مر نہ جائے, کچھ ایسا مسئلہ نہ ہو جائے, جہاں ذرا سا یہ خطرہ ہو فوراً کیا کرے گا, نہ صرف جائز بلکہ توڑنا واجب ہے. نہیں توڑے گا گناہگار ہوگا. روز رکھ کے روز توڑ دے, رکھنے کا بھی ثواب اور توڑنے کا بھی ثواب. پھر جب دن چھوٹے ہو جائیں قضا کرے. بعد میں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو دین کا بھی بیڑا غرق. نئے نئے اسکالرز آ گئے ہیں, پراپر پڑھا نہیں جا رہا ہے. دینی مسائل ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہیں, انجینئروں سے پوچھ رہے ہیں, سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہیں, جنہوں نے یونیورسٹیوں میں ساری زندگی پروفیسر رہے, سائنس پڑھائی ہے, وہ آج مذہبی اسکالر بنے ہوئے ہیں. کوئی ہمارے سابق صدر ریٹائر ہوتے ہی تفسیر لکھ لی انہوں نے. ارے بھائی تم ساری زندگی سیاست میں رہے, اب ریٹائر ہو کے تم قرآن کی تفسیر کیسے؟ قرآن کیا بچوں کا کھیل ہے یار, کوئی بھی اٹھ کے تفسیر لکھ دے اس کی. اور میڈیکل سائنس کی باتیں کون کر رہے ہیں؟ دیندار لوگ. وہ کون کر رہے ہیں؟ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو, بڑی داڑھی ہوگی, پیاس کے فائدے بتا رہا ہوگا بیٹھ کے. تو نے حکمت کہاں سے پڑھی ہے میرے بھائی؟ ہمدر یونیورسٹی سے پڑھی, حکیم سعید نے تجھے خلافت دی ہے, حکیم اجمل خان کی صحبت اٹھائی ہے نہ بھائی. ایک نے تو ایسی ایسی چیزیں بتائیں اللہ کی پناہ, میں نے کہا اس کو تو نام لے کے میں اس کے خلاف لوں گا, لو بنا رہا ہے. میڈیکل سائنس کی باتیں عام آدمی کر رہا ہے جس کو کچھ نہیں پتا. کورونا پہ تحقیق
कोरोना पे तहकीक कौन पेश कर रहा है? वो आदमी पेश कर रहा है जो महल्ले का चौकीदार है, उसका यूट्यूब चैनल है और वो क्या कर रहा है? कोरोना पे तहकीक। इमरान खान के बारे में वो शख्स तबसरा कर रहा है जिसने कभी ना उसके कभी दोस्तों से मिला, ना उसको खारजा कोई सफीरों से मिला मुल्कों के, ना कि लोग कहते हैं ना उसने मुल्कों के लिए बड़ा काम किया, तो ये तो सफीर बताएंगे ना किया कि नहीं किया। इसी तरह दूसरे सियासतदानों के बारे में भी हर आदमी जिसको जिस फील्ड का कख भी पता नहीं है, लेकिन उस फील्ड में वो क्या बना हुआ है? मास्टर। तो नतीजा क्या निकलेगा मेरे भाई? जो 2-4 पजामे रह गए ना हमारी बॉडी पे, वो भी क्या हो जाएंगे? खत्म। तो बार बार हम ये बात करते हैं कि हमारे नबी की सीरत हमें बताती है। देखो कुरान कहता है मैदान जंग में मैं तुम्हारे साथ हूं अगर तुम परहेजगार हो। वही कुरान कह रहा है परहेजगारी की डेफिनेशन क्या है? अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना। तो अल्लाह के हुक्म में क्या है? अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, इन दुश्मनों के खिलाफ जितनी ताकत जमा कर सकते हो करो। इस ताकत की गलत डिफाइन किया जा सकता था, इससे ईमानी ताकत मुराद है। आज कोई सूफी आ जाता कहता है ईमानी ताकत मुराद है। अल्लाह ने कहा कि मिर रिबातिल खैल, इस ताकत से मुराद है घोड़े तैयार करो, घोड़े, सही है ना। और अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिर रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, ऐसा सामान इकट्ठा करके रखो इससे अल्लाह के दुश्मन कांपना शुरू कर दें, उनकी टांगे कांपना शुरू कर दें। समझ में आ रही है ना बात? दुश्मनों की टांगे कांपना शुरू हो जाएं, ऐसा सामान और ऐसा इसबाब इख्तियार करने हैं। तो कितना अभी मैदान जंग में उतरे नहीं हो, अल्लाह कह रहे हैं इतनी तैयारी कर लो, इतनी तैयारी कर लो कि उनके मैदान में आने से पहले ही होश उड़ जाए। और जब दुश्मन को पता हो कि मैदान में आने के बाद भी इनकी तैयारी नहीं है, और इनकी तैयारी यह है कि ये बहुत नेक हैं, इनके सबके सरों पे टोपियां हैं, सबके बाल सुन्नत के मुताबिक बीच की मांग निकली हुई है, तेल भी लगा कर आए हुए हैं ये लोग, सुरमे के बड़े बड़े डोरे लगा के आए हुए हैं ये लोग। ऐसा चेहरे पे नूर बरस रहा है इनके कि बस दिल चाहता है इनसे दुआ करवा लो। तो मेरे भाई ये नहीं होगा, ये बहुत बर्बादी हो रही है, बहुत बर्बादी हो रही है। और हर लिहाज पे मुसलमान क्या हो रहा है? मियां बीवी के झगड़े जब आते हैं ना, 99% होता है कि किसी ने कुछ किया हुआ इन दोनों के दरमियान। उसका नुकसान क्या होता है कि जो वजह खराबी की होती है वो वजह नजरों से ओझल। बाज़ दफा मर्द बदअखलाक होता है, बाज़ दफा औरत में खराबी है। देखो मैं अक्सर एक रिवायत पेश करता हूं, हदीस में आता है तक़ूमुस्साअतु वर्रूम अक्सरुन्नास, क़यामत कायम होगी मगर रूमी फिर भी दुनिया में ज्यादा होंगे। ये रूम जो है ना अंग्रेज हैं। सहाबा की और ताबीन की बड़ी लड़ाइयां हुई थी अंग्रेजों से, इनके जो बाप दादे हुआ करते जिनको रूमी कहा जाता था। ये इसी कलर के हैं हमेशा से, इनके कलर हमेशा से ऐसे ही हैं। कुरान में भी इनके कलर का इशारा मिलता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमियों से लड़ने का इरादा किया ना, तो एक मुनाफिक ने कहा कि उनकी औरतें गोरी होती हैं, खूबसूरत होती हैं, मैं वहां जाऊंगा बदनजरी होगी, फितने में मुब्तला हो जाऊंगा, लिहाजा मैं नहीं जा रहा। जहां से जान बचाने के लिए ना लेबल किसका लगाया? मजहब का लेबल लगाया ना कि मैं नजर की हिफाजत करना, मकरू है, बदनजरी करना क्या है? जिहाद से भागना जो कबीरा गुनाह है उसको नहीं देख रहा। तो कुरान ने क्या कहा? अला फिल फितनती सकतू, ये जो कह रहे हैं ना उनकी औरतों की वजह से फितना होगा, जिहाद से भाग के ये फितने में पड़ गया है। इससे एक और उसूल हमें पता चलता है, देखो जो बड़े काम करने के हैं वो तो करने ही पड़ेंगे, ये छोटे मोटे फितनों के खौफ से उन बड़े कामों को बोलो नहीं छोड़ा जाता। अब सहाबा कराम रूमियों से लड़ रहे हैं, उनकी गोरी औरतें, रंग सफेद है उनके, और जनाब लड़ाई ये कह के छोड़ने के ऐसा ना हो औरत को किसी के इश्क में हम मुब्तला हो जाएं, तो ये फितना बड़ा है या वो जो तुम्हें काट के खा जाएंगे वो फितना बड़ा है? एक साहब मुझे कहने लगे मैं ऑफिस में जॉब करता हूं, वहां लड़कियां आती हैं, बदने फितने का अंदेशा, मैं जॉब छोड़ रहा हूं। मैंने कहा मेरे भाई जब तू घर में भूखा नंगा सोएगा ना, और तेरे बाप की तरफ से जो तुझे फितना होगा, और जब तुझे चपत पड़ेगी ना चारों तरफ से, और अगर शादीशुदा है तो तेरी बीवी थोड़े दिन में भाग जाएगी, जो एक हलाल रास्ता था वो भी क्या हो जाएगा? फिर फितने ही फितने हैं तेरे लिए। नहीं तो मैंने कहा आप जॉब थोड़ी छोड़ सकते हो यार, इस फितने से बचने की कोशिश करो। कैसे कैसे देखें मखनचू है ना दुनिया में, हर किस्म के मखनचू से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता होता है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को
कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।